إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين۔ اگر تم لوگ فیصلہ چاہتے ہو تو وہ فیصلہ تو تمہارے سامنے موجود ہوا، اور اگر باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے نہایت خوب ہے، اور اگر تم پھر وہی کام کرو گے تو ہم بھی پھر وہی کام کریں گے، اور تمہاری جمعیت تمہیں ذرا بھی کام نہ آئے گی، گو کتنی ہی زیادہ ہو۔ اور واقعی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہیں۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ حق پر کون فیصلہ ہو گیا ہے۔ کافروں سے خطاب ہے کہ اگر تم فتح مانگ رہے اور اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے تھے کہ ہمارے اور دشمنوں کے درمیان فیصلہ کر دیجئے، تو جو تم مانگتے تھے وہی ہوا۔ اے اللہ تعالیٰ، جس نے ہم سے قطع تعلق کر رکھا ہے اور غیر مانوس باتیں ہمیں پیش کر رہا ہے، کل اسے ذلیل کر دیجئے۔ یہ تو انہی کافروں کی مانگ تھی۔ پس یہ آیت اتری کہ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، تم فتح مانگ رہے تھے، لو فتح آ گئی۔ سدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مشرکین جنگ بدر کے لیے جب مکے سے چلنے لگے تو غلاف کعبہ کو پکڑ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے لگے اور کہنے لگے، اے اللہ، دونوں فریقوں میں یعنی ہم میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں میں جو آپ کے نزدیک افضل ہے اور جس کا قبلہ بہتر قبلہ ہے، اس کی مدد فرمائیے۔ چنانچہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ تم جیسا کہتے ہو ویسی ہی میں تمہاری مدد کرتا ہوں، اور وہ مدد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگی۔ چنانچہ ارشاد ہے کہ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ، یعنی اگر تم کفر سے باز آ جاؤ گے تو اس کے اندر دین و دنیا میں تمہاری بھلائی ہے، اور اگر تم نے پھر شرک و کفر کیا تو ہم بھی دوبارہ سزا دیں گے، اور کفر و ضلالت کا تم نے پھر اعادہ کیا تو ہم بھی پھر ایسا ہی مزہ چکھائیں گے اور دوبارہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح و نصرت دیں گے، اور تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، کچھ تمہارے کام نہ آئے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ ہوں اس پر کون غالب آ سکتا ہے۔ ان اللہ مع المؤمنین، اللہ تعالیٰ اپنی سلطنت، اپنی قدرت، اپنے علم اور احاطے کے اعتبار سے اہل ایمان کے ساتھ ہے۔ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کا کہنا مانو اور اللہ کے رسول کا، اور اللہ رسول کا کہنا ماننے سے روگردانی مت کرو، اور تم سن لیتے ہی ہو، اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہونا جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم نے سن لیا، حالانکہ وہ سنتے سناتے کچھ نہیں۔ بے شک بدترین خلائق اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو بہرے ہیں، گونگے ہیں، جو کہ ذرا نہیں سمجھتے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ ان میں کوئی خوبی دیکھتے تو ان کو سننے کی توفیق دیتے، اور اگر ان کو اب سنا دیں تو ضرور روگردانی کریں گے بے رخی کرتے ہوئے۔ اے ایمان والو، تم اللہ تعالیٰ اور رسول کے کہنے کو بجا لایا کرو جبکہ رسول تم کو تمہاری زندگی بخش چیز کی طرف بلاتے ہوں، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ آڑ بن جایا کرتے ہیں آدمی کی اور اس کے دل کے درمیان میں، اور بلا شبہ تم سب کو اللہ ہی کے پاس جمع ہونا ہے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اللہ اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت واجب ہے۔ مومنین کو اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور ترک مخالفت کا حکم ہوتا ہے، اور یہ کہ کافروں سے مشابہت نہ پیدا کرو، اور اسی لیے فرمایا لا تولوا عنہ، یعنی اطاعت اور امتثال امر نہ چھوڑو، وانتم تسمعون، یعنی حالانکہ تم جانتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس بات کی طرف بلا رہے ہیں، اور ان لوگوں سے مشابہت نہ پیدا کر لو جو کہتے ہیں کہ ہاں ہم نے سنا، حالانکہ وہ کچھ نہیں سنتے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے منافقین مراد ہیں،
جن کا وتیرہ یہ تھا کہ زبان سے تو کہتے تھے کہ ہم سنتے ہیں، قبول کرتے ہیں، لیکن خاک نہیں سنتے تھے۔ پھر آگاہ فرمایا جا رہا ہے کہ بنی آدم کی یہ قسم فطرتاً ساری مخلوق سے بدتر ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین مخلوق۔ چوپایوں اور جاندار میں بدترین وہ ہیں جو حق بات سننے میں بہرے ہیں، حق بات بولتے نہیں، گونگے ہیں، عقل ہی نہیں رکھتے کیونکہ حق بات سمجھتے نہیں۔ یہ بدترین مخلوق ہے اور یہ کافر انسان ہے۔ جانور تو جس طرح فطرت پر پیدا شدہ ہیں اسی ڈھرے پر چل رہے ہیں، گویا اللہ تعالیٰ کے مطیع و فرما بردار ہیں۔ انسان تو ازرو فطرت عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، لیکن پھر بھی یہ کفر کرتے ہیں، یعنی خلاف فطرت کرنے کی وجہ سے جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ اسی لیے انہیں جانوروں سے تشبیہ دی اور فرمایا کہ کافروں کی مثال ان جانوروں کی سی ہے جو پکارنے والے کا مطلب تو کچھ نہیں سمجھتا، صرف آواز کو سنتا ہے۔ پھر فرمایا بلکہ یہ کافر جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں، ایسے ہی لوگ انتہائی غفلت میں ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے، کہا گیا ہے کہ اس سے مراد قریش کے بنی عبد الدار کے لوگ ہیں۔ بعض کا خیال ہے کہ اس سے منافق مراد ہیں۔ مشرکین و منافقین میں کوئی منافات نہیں، اس لیے کہ یہ دونوں فرقے بے عقل اور مسلوب الفہم ہیں اور عمل صالح کرنے کی ان میں صلاحیت ہی نہیں۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ جانتے ہوتے، اور بالیقین اللہ جانتے ہیں کہ یہ سمجھانے سے سمجھ جائیں گے اور ان میں کوئی خیر ہو سکتی تو اللہ انہیں سناتے، یعنی سننے کی توفیق دیتے اور قوت بھی۔ تقدیر کلام یہ ہے کہ چونکہ ان میں خیر ہی نہیں اس لیے وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، اور اگر فرض کریں اللہ تعالیٰ انہیں سنائے بھی تو بھی یہ کمبخت سیدھی راہ اختیار نہ کریں گے اور پھر بھی اعراض ہی کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے میں ہی نجات ہے۔ اے ایمان والو، تمہاری ہی اصلاح اور مصلحت کی خاطر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلائیں تو فوراً قبول کر لو اور تعمیل حکم میں جلدی کرو۔ چنانچہ صحیح بخاری، ابو داود، ابن ماجہ وغیرہ میں ابو سعید ابن المعلی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ آپ نے مجھے آواز دی لیکن نماز میں ہونے کے سبب میں نہ جا سکا۔ نماز پڑھ کر میں پہنچا تو رسول اللہ نے فرمایا کہ کیوں اب تک نہیں آئے؟ کیا تم سے اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا رسول تمہارے ہی بھلے کے لیے تمہیں بلائے تو فوراً حاضر ہو جاؤ۔ پھر فرمایا کہ میں یہاں سے چلنے سے قبل تمہیں قرآن کی ایک عظیم سورت تعلیم کروں گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے تو میں نے یاد دلا دیا۔ غرض فوری تعمیل کا حکم ہے، اور روایت ہے کہ یہ واقعہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا ہے۔ آپ نے وہ سورہ فاتحہ بتائی اور فرمایا یہی سبع المثانی ہے، یعنی 7 آیتیں ہیں جو ہر وقت نماز میں دہرائی جاتی رہتی ہیں۔ اس حدیث کا بیان سورہ فاتحہ کی تفسیر میں گزر چکا ہے۔ مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ لما یحییکم کے معنی ہیں حق کی خاطر۔ قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہی قرآن ہے جس میں نجات، بقا اور حیات ہے۔ سدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اسلام لانے میں ہی ان کی زندگی ہے اور کفر میں موت ہے، یا یہ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جنگ کے لیے بلائیں کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تمہیں عزت بخشی، حالانکہ اس سے پہلے تم ذلیل تھے، اور ضعف کے بعد تمہیں قوت بخشی، اور پہلے تم کافروں سے مغلوب تھے پھر تم ان پر غالب ہو گئے۔ اللہ کا فرمان وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جان رکھو اللہ تعالیٰ انسان اور انسان کے دل کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں۔ مستدرک حاکم میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حائل ہیں مؤمن اور کفر کے درمیان اور کافر کے اور ایمان کے درمیان، کہ مؤمن کو کفر کرنے نہیں دیتے اور کافر کو ایمان لانے نہیں دیتے۔ مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس طرح حائل ہیں کہ کافر کو سمجھنے نہیں دیتے۔ سدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی اس کی قدرت نہیں رکھتا کہ اللہ کی اجازت کے بغیر ایمان لائے یا کفر کرے۔ قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ آیت اس آیت جیسی ہے، یعنی سورہ قاف کی آیت نمبر 16، جس میں اللہ نے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ ہم ان سے ان کی شاہرخ سے بھی زیادہ ان کے قریب ہیں، اور بہت ساری احادیث اس کے مناسب حال وارد ہیں۔ چنانچہ سنن ترمذی نیز مسند احمد وغیرہ میں انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ اے دلوں کو بدلنے والے اللہ،
میرے قلب کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھیے۔ تو ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر اور قرآن پر ایمان لا چکے ہیں، کیا آپ کو ہم پر کوئی اندیشہ ہے؟ فرمایا ہاں، کیونکہ کیا عجب تم بدل جاؤ، کیونکہ لوگوں کے دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں، جب چاہیں بدل دے۔ اور سنن ابن ماجہ نیز، سنن نسائی الکبریٰ اور ابن ابی عاصم السنہ اور امام احمد کی اور مسند وغیرہ میں نواس ابن سمعان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ہر دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کو سیدھا رکھنا چاہیں تو وہ سیدھا رہتا ہے، اگر چاہے بگاڑ دیں تو وہ دل بگڑ جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ میزان یعنی ترازو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، چاہے ہلکا کر دیں چاہے بھاری۔ مسند احمد نیز سنن ترمذی میں ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، کہتی ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا دل بدل جاتے ہیں؟ فرمایا ہاں، اللہ تعالیٰ اگر چاہیں تو انسان کے دل کو سیدھا اور مستقیم رہنے دیں، اور اگر چاہیں تو وہ ٹیڑھا کر دیں۔ اسی لیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، یعنی اے اللہ، اے ہمارے رب، ہدایت پر ہونے کے بعد ہمارے دلوں کو کج یعنی ٹیڑھا نہ ہونے دیجیے، اور اپنی طرف سے ہمارے لیے رحمت بھیجیے، آپ بڑے عطا کرنے والے اور بخشنے والے ہیں۔ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسی دعا سکھلائیے کہ میں اپنے لیے وہ مانگتی رہوں۔ تو فرمایا یوں دعا مانگا کرو، اللہم رب النبی محمد اغفر لی ذنبی، کہ اے اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رب، میرے گناہ کو بخش دیجئے، وَاذْهِبْ غَيْظَ قَلْبِي، اور میرے دل کے غصے کو دور کر دیجئے، وَآجِرْنِي مِن مُضَلَّاتِ الْفِتَنِ مَا أَحْيَيْتَنِي، اور مجھے گمراہ کر دینے والے فتنوں سے جب تک میں زندہ رہوں بچائے رکھیے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی آدم کے قلوب یعنی دل اللہ تعالیٰ کے پاس قلب واحد کی تعریف میں ہے کہ انہیں جس طرح چاہے پھیریں۔ پھر فرمایا اللہم مصرف القلوب، کہ اے دلوں کے پھیرنے والے اللہ، صرف قلوبنا الی طاعتک، ہمارے دلوں کو آپ اپنی اطاعت کی طرف پھیر دیجئے۔ یہ روایت مسلم، مسند احمد، صحیح ابن حبان اور الشریعہ للآجری میں بھی ہے۔